جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شعیب افتخار آج کی ٹاپ سٹوری کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اور آج ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آج ہم بات کریں 2023 میں ملتان پولیس کی کارکردگی پر، جو بہت مایوس کن رہی ہے۔ کمزور کمانڈ کی باعث ملتان میں جرائم پیشہ کی بہت سرگرمیاں رہی ہیں، جرائم کی واردات میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ اب اس کو پولیس اپنے اینگل سے کہتی ہے کہ پہلی دفعہ جو ہے فری رجسٹریشن آف کرائم کی جو تھیوری لے کر آئے، اس میں مقدمات کا اندراج زیادہ ہوا ہے، کیونکہ پہلے لوگ مقدمات درج نہیں کیا کرتے تھے، اب درج ہو گئے، تو اس لیے کرائم کی شرح میں اضافہ ہوا ہے۔ خوفناک حد تک وارداتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر 100 کے قریب جو ہے وارداتیں ہو رہی ہیں شہر اور گرد و نواح میں۔ پولیس کی حالت یہ ہے کہ نہ ہی پیٹرول ہے، نہ گشت ہے، نہ ڈولفن ہے، نہ محافظ اسکواڈ ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ نئے سی پی او صادق علی ڈوگر نے چارج لے لیا ہے۔ آتے ہی انہوں نے ملتان کے متعدد ایس ایچ اوز کو تعینات کیا ہے، تبدیل کیا ہے، تعینات کیا ہے۔ اس کی وجہ ایک یہ سامنے آئی ہے کہ کچھ پرانے سی پی او کے من پسند لوگ تھے، ان کے ساتھ رابطے میں تھے، ان کے فیورٹ تھے، تو اس وجہ سے انہیں تبدیل کیا گیا۔ ان کی کارکردگی بھی اچھی تھی لیکن انہیں کلوز کر دیا گیا، دیگر ڈپارٹمنٹس میں منتقل کر دیا گیا، اور کچھ نئے ایس ایچ اوز کی تعیناتی ہوئی ہے۔ یہ سب کچھ اب سے دو تین دن پہلے ہوا ہے، جیسے ہی نئے سی پی او صادق ڈوگر نے چارج سنبھالا ہے۔ تو ان کے لیے ملتان میں کرائم کو کنٹرول کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ ہم دیکھیں گے کیا اب وہ پالیسی فری رجسٹریشن آف کرائم، جو مقدمات کا اندراج تھا، وہ جاری رہتا ہے یا وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہم بات کرتے ہیں سال 2023 کی۔ منصور الحق رانا، سابق سی پی او ملتان، جنہوں نے تقریباً سال سے زیادہ جو ہے وہ وقت گزارا ہے۔ تو کرائم جو ملتان کا رہا ہے، ملتان میں جو کرائم کی جو پوزیشن رہی ہے، کمزور کمانڈ ضلع ملتان کا کرائم بڑھا گیا، 52,000 سے تجاوز کر گیا ہے۔ ملتان پولیس کا کرائم 52,000 سے تجاوز کر گیا ہے۔ سال 2023 میں 133 افراد قتل ہوئے ہیں، اندھے قتل کی 33 وارداتیں، اور دوران ڈکیتی فائرنگ سے درجنوں شہری زخمی ہوئے ہیں۔ بہت سارے سنگین واقعات ہوئے ہیں۔ گردیزی مارکیٹ کا واقعہ تو بہت خوفناک واقعہ تھا، جس میں ڈاکوؤں نے جو ہے ایک جولر کی شاپ کو لوٹا، کروڑوں روپے مالیت کا سونا لے کے جا رہے تھے، اور پھر وہ شہریوں کے ہاتھ چڑھے۔ شہریوں کے ہاتھ اس سال بہت سارے ڈاکو شہریوں کے ہاتھ چڑھے، اور بہت بے دردی سے جو ہے ان کو قتل کیا گیا شہریوں کی جانب سے۔ پولیس سے شہریوں رواصل 4 ڈاکو جو ہے شہریوں کے ہاتھوں جو مارے جانے والے ڈاکو ہیں، ان کی تعداد 4 ہے۔ گلگشت کالونی، گردیزی مارکیٹ اور متی تل میں بھی تھانہ الپا کے علاقے میں بڑی خوفناک ایک واردات ہوئی۔ اس میں جب ڈاکو شہری کو لوٹنے کے بعد جانے لگے تو پھر وہ عوام کے ہاتھ چڑھ گئے، اور پھر جس کے ہاتھ میں جو آیا انہوں نے اس سے ان کی خوب دھلائی کی۔ اچھا جی، ہم بات کر رہے ہیں ملتان کی کرائم کی، تو 67 خواتین اغوا ہوئی ہیں، 33 کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ موٹر سائیکل چھیننے کے 1632 واقعات رونما ہوئے ہیں، جبکہ کار لفٹنگ عرصہ سے بند تھی۔ اپنے ناظرین کو میں بتاتا چلوں کہ کافی ٹائم سے کاروں کی جو واردات تھی اس میں بے تحاشا کمی واقع ہوئی تھی، کیونکہ ملتان پولیس نے، مجھے یاد ہے طاہر اعجاز سی آئی انچارج سے ان کی سربراہی میں، ایک کاروں کا ایک بڑا نیٹ ورک توڑا تھا۔ کار لفٹنگ کا جو کار چوری کا جو تھا، کار لفٹنگ اس کو کہا جاتا ہے، اس کا ایک بڑا نیٹ ورک توڑا تھا، اور خیبر ایجنسی سے جا کر ایک 150 کاریں جو ہیں وہ برآمد ہوئی تھی۔ ایک پورا نیٹ ورک ہے، وہ دوبارہ سے فعال ہو گیا، اور کار چوری کی ملتان میں جو واردات ہیں اس کا سکور بہت بڑا سکور ہے۔ 6,778 کار چوری کی وارداتیں ملتان پولیس میں رپورٹ کی گئی ہیں۔ کرائم کے حساب سے تھانہ سیتل ماڑی جو ہے وہ سب پر سبقت حاصل کر گیا ہے۔ تھانہ سیتل ماڑی کا کرائم 3800 سے تجاوز کر گیا اور 4000 تک پہنچنے والا ہے۔ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت تو تقریباً 3900 کچھ جو ہے کرائم ریٹ ہے تھانہ سیتل ماڑی کا، اور یہ ایک بڑا چیلنج صادق ڈوگر کے لیے ہے۔ ان کے بارے میں بڑا سنا ہے۔ اب اس میں دیکھیں آئی جی پنجاب ٹک ٹاک بنائیں، لوگوں میں اویئرنس لے کر آئیں، پولیس کا مورال ہائی کریں، کیونکہ جو کالک جو ہے 2023 میں ملی گئی ہے 9 مئی کے واقعے کے بعد پنجاب پولیس کی، ایک پہلے ہی پنجاب پولیس جو ہے اس کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے، پولیس کے خلاف رائے ہے، پولیس کی بیہیویئر اور پولیس کی سارا دیکھتے ہوئے عوام میں پولیس کے جو ہے وہ کو اچھا فیس پہلے نہیں تھا، اس کو مزید جو ہے خراب کر دیا گیا اس واقعے کے بعد۔ لوگوں کے گھروں میں پولیس گھسی،
دیواریں ٹپی، خواتین پر تشدد کیا. اب اس کو صاف کرنے کے لیے آئی جی پنجاب نے پالیسی دی ہے کہ جناب ٹک ٹاک بنائیں، ویڈیو بنائیں، سوشل میڈیا پر آئیں. تو جناب سوشل میڈیا پر بھی پولیس نے وہی روایتی انداز رکھا ہوا ہے. سب اچھے کی رپورٹ پولیس پیش کرتی ہے، کوئی چھوٹا موٹا بھی کام کرے تو اسے بہت بڑا بنا کر پیش کرتی ہے. اور یہ پولیس آپ کو نہیں بتائے گی کہ کرائم کی کیا پوزیشن ہے. ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ایک رسوائے زمانہ منشیات فروش بابو لنگڑا، جس کے بارے میں روزنامہ قوم نے نشاندہی کی اور اس پر اس وقت کے ایس پی گلگشت بابر جاوید جویہ نے بر وقت ایکشن لیا اور اس کو علاقہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا. پھر ایک ایم پی اے کے امیدوار ہے رانا طاہر رزاق، وہ بیچ میں آ گئے اور انہوں نے چوتھی مرتبہ بابو لنگڑے کا حلف جو ہے ملتان کے سی پی او ملتان کے سامنے حلف دلوایا. تصویریں ہوئیں، شوکا شاکی ہوئی، ساری ٹک ٹاک بنی وہاں پر کہ جناب بابو لنگڑا توبہ طیب ہو گیا اور اس نے منشیات سے توبہ کر لی. جی بابو لنگڑا نے منشیات سے توبہ کر لی اور آج اس نے ایک شخص کو بھرے بازار میں، بھرے چوک میں، پستی 9 میں قتل کر دیا ہے، جس کی رپورٹ ہم انشاءاللہ کل روزنامہ جو قوم چھپے گا اس میں ڈیٹیل سے اس کے اوپر سٹوری کروں گا. سید مدثر شاہ نامی شخص کو جو ہے بابو لنگڑا نے اب سے کچھ دیر قبل، جس وقت میں یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو غالباً اس وقت 4 کے قریب کا وقت ہے، تو یہ 2:30 سے 3 بجے کا واقعہ ہے. بابو لنگڑا معمولی منشیات فروش سے بڑا منشیات فروش بنا اور اس نے اب قتل کر کر بستی 9 میں اپنی ایک دھاک بٹھانے کی کوشش کی ہے. اس کے بعد وہ دوبارہ منشیات کا دھندا شروع کرے گا، کیونکہ اس نے قتل کر کے یہ دھاک بٹھائی کہ میرے خلاف جو بھی آواز بلند کرے گا اس کی آواز کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جائے گا. اب وہ ایم پی اے صاحب دیکھیں گے اس میں کیا کردار ادا کرتے ہیں. میں نے اس وقت بھی ایم پی اے صاحب کو کہا تھا کہ یہ نہ کریں، یہ آپ لوگوں کی جو ہے جان و مال سے کھیل رہے ہیں، نوجوان نسل کے ساتھ آپ سمجھوتا کر رہے ہیں، ایسا نہ کریں. خیر وہ اس وقت نہ مانے، ان کو چند ہزار ووٹوں کی لالچ تھی اور انہوں نے یہ سٹیپ لیا تو بابو لنگڑا نے آج قتل کیا ہے. اس پر ہم مزید بھی بات کریں گے. ملتان پولیس کا کرائم میں نے آپ کو بتایا. اسی طرح اگر بات کی جائے ساؤتھ پنجاب کی تو ساؤتھ پنجاب میں بھی بہت برا حال ہے کرائم کی صورتحال کا. ہزاروں کے قریب جو ہے وارداتیں ہو رہی ہیں. اور اب اس میں دیکھیں ہم پولیس پر کرپشن کی بات کرتے ہیں. یہ میں آپ کو ایک بڑا اب اندرونی بات کر رہا ہوں. میں ہمیشہ اینٹی پولیس کہلایا جاتا ہوں. ملتان میں رپورٹنگ کے حوالے سے، صحافت کے حوالے سے مجھے لوگ جو ہیں اینٹی پولیس کہتے ہیں. میرے بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ آپ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن آپ پولیس پر تنقید نہ کریں. تو آج ان کا جو اصل جو مسئلہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں. کرپشن کیوں ہوتی ہے؟ اب مجھے نہیں پتا، میں یہ بیان دے رہا ہوں، میں یہ آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں. اس پر مجھ پر پتہ نہیں توہین عدالت نہ لگ جائے. اگر لگے گی بھی تو پھر اسے فیس کریں گے، دیکھیں گے. دیکھیں اب یہ ہے 52,000 کرائم ریٹ، یعنی 52,000 کے قریب مقدمات کا اندراج ہوا ہے. فی مقدمہ پراسیکیوشن برانچ جو ہے ملتان کی فی مقدمہ 1500 سے 2000 چارج کرتی ہے. اگر فی مقدمے کے حساب سے انہیں 1500 2000، اور یہ مقدمے کی نوعیت ہے، جتنا سنگین، جتنا بڑا مقدمہ، جتنی بڑی مثل، اس کے اتنے پیسے ہوتے ہیں. 3 سے 4 ہزار بھی لیے جاتے ہیں، 5 ہزار بھی لیے جاتے ہیں، لیکن ہم اس کی ایوریج نکال لیتے ہیں 1500 سے 2000. اب یہ 52,000 کا جو کرائم ریٹ ہے، اس کو جب آپ 1500 سے 2000 پر آپ دیں گے تو یہ لاکھوں روپے بنتا ہے. یہ لاکھوں روپے بنتا ہے، بلکہ لاکھوں بھی نہیں، معاملہ کروڑوں میں جا پہنچے گا اگر ہم اس کی لگائیں گے. تو اب 52,000 کا ریٹ ہے اور اس میں تھانے دار ہمارے پاس اس میں بہت زیادہ کر کے 2300-2400 ہوں گے. تو ہر تھانے دار کے پاس 200 مقدمہ ہے. اس 200 مقدمہ کو 1500 سے جب آپ کہیں گے تو یہ بنے گا جا کر 3.5 سے 4 لاکھ روپے. تو جو تھانے دار 3.5-4 لاکھ روپے آپ کی پروسیکیوشن برانچ میں جمع کرائے گا، وہ کہاں سے لے کر آئے گا؟ وہ کہاں سے لائے گا؟ بہت ساری میٹنگز بھی کی پروسیکیوشن سے، ڈپارٹمنٹ سے، ان کے ہیڈ سے. سی پی او ملتان نے، پچھلے جو سابق سی پی او تھے منصور الحق رانا نے، اور بڑا زور دیا جا رہا تھا. پھر فارمولے بھی لگے جلدی کہ کئی مقدمات کو جو ہے عدم پتہ کیا گیا، کہیں میں فرضی ریکوریاں ڈالی گئیں. لیکن ابھی میں پچھلے دنوں ایک بات کر رہا تھا ایک ایس ایچ او سے، میں نام نہیں لوں گا، ملبہ ان پہ ڈل جائے گا. ایک ایس ایچ او ہے، ان سے میں بات کر رہا تھا تو میں نے انہیں کہا کہ یہ آپ دیکھیں یہ معاملہ ہو رہا ہے، کوئی ڈاکوؤں سے ڈیل ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا ابھی میں نے نا بھائی 150 مقدمات کے چلان سینٹ اپ کرائے ہیں. یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں، یہ میری ٹیلی فونکلی گفتگو ہے کہ 150 مقدمات کہ میں نے چلان سینٹ اپ کرائے اور میرا 1.5 سے 2 لاکھ روپے لگ گیا. مجھے بتائیں میں کیا کروں، کہاں سے پیسے لے کر آؤں؟ تو یہ پوزیشن ہے. ہم کرائم پر بات کرتے ہیں، ہم پولیس کی کرپشن پر بات کرتے ہیں، لیکن ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ جو تفتیشی مقدمہ درج کرتا ہے اسے اس مقدمے کی بابت
3 سے 5 ہزار روپے جو ہے وہ درکار ہوتے ہیں، تو وہ کہاں سے لے کر آئے گا، وہ کس کو دے گا؟ تو آئی جی پنجاب صاحب اس طرف بھی ذرا توجہ دیں. مجھے پتہ ہے آپ نے کرپشن کو جو ہے وہ بالکل ہی کہہ دیا ہے تمام افسران کو کہ چھوڑ دیں، پیسے لینے پیسے دینے، یہ سالہ سال کا معاملہ ہے، اس پر مٹی پائیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. بس پولیس کا مورال کسی طریقے سے ٹھیک کریں. پولیس کا مورال ایسے ٹھیک نہیں ہوگا. بنائیں ایک ایس او پی، جیسے ہی مقدمہ درج ہو تو اس مقدمے کی بابت جو ہے تھانے دار کو 3 سے 5 ہزار کا جو ہے اسٹیپن مل جائے، جس سے وہ مقدمے کو چلائیں. پھر مزہ آئے گا، پھر لوگ آپ کو یاد کریں گے. تو یہ تمام تر صورتحال ہے کرائم کی، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. آج کی سٹوری جو مین بریکنگ نیوز تھی وہ بھی میں نے آپ کو دے دی ہے، قتل والی. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپ سٹوری کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اس وقت تک کے لیے شعیب افتخار کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اگر آپ ہمارے اس چینل کے اوپر نئے ہیں تو قوم ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجئے. فیس بک پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجئے www.dailycom.com.